قاضی صاحب کے کان میں کوئی اور مطالبہ آتا ہے، یہ چونکہ اس کے ساتھ دوست ہیں اس کے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے، تو منسٹر کیا کہے گا کہ میں اعلان کرتا ہوں؟ وہ کہے گا کہ حضور پھر آؤں گا، گورنمنٹ سے اجازت لے کے آؤں گا، اگلا اعلان بعد میں کروں گا۔ منسٹر ہوں لیکن اتنا با اختیار نہیں۔ اب حضور جاتے ہیں، اب حدیث پاک میں گفتگو سنیے، حضور جا کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے میرے نبی علیہ السلام آج ایک قانون کا نفاذ کر رہے ہیں کہ جس ماں کی 3 بچے دودھ پیتی ہوئی حالت میں فوت ہو جائیں، قیامت والے دن یہ 3 بچے اپنی ماں کا دامن پکڑ کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یا اللہ دنیا میں تو تو نے ہمیں ماں کی گود میں کھیلنے نہیں دیا، ماں کی ممتا کا پیار ہمیں نہیں ملا، تو جنت میں تو ہمیں محروم نہ کر، جیسی بھی ہے میری ماں ان کو جنت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کی ماں باپ کو بخش دے گا۔ ایک عورت اٹھ کے کھڑی ہوتی، وہ کہتی ہے سونا یہ کس دے صرف 2 فوت ہوئے ہو؟ تو حضور کہتے ہیں جبرائیل آئے گا پوچھ کے بتاؤں، یا اگلے لیکچر پہ آؤں گا تو پھر اس کے بارے میں رب سے مشورہ کر اجازت لے کر اعلان کروں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، جس کے 2 فوت ہوئے زہرا کا بابا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ 2 ہی اس کو بخشوا کے ایک اور عورت کھڑی ہوتی ہے، وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اگر کسی کا 1 فوت ہوا اگر بے اختیار ہوتے تو کہتے نا مجھے پہلے پوچھ کر لینا۔ تو حضور نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ جاؤ جس کا 1 فوت ہوا ہے نا وہ بھی اسے بخشوا کے جنت میں لے جاؤ۔ اب کوسچن پھر ہو جاتا ہے جدہ بھی چھوٹا ہوئے ہی نہیں فوت، آپ نے ایک سہارے کی راہ تو نکال دی ہے، 3 بچوں والے والدین جنت میں چلے جائیں گے، 2 والے چلے جائیں گے، 1 والا چلا جائے گا جن کا ہے ہی کوئی نہیں، تو حضور نبی رحمت اپنا دامن پھیلا کے ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جڑے 3 نہ ہو 3 لے جا سن، جڑے 2 ہیں وہ 2 اپنے ماں باپ لے جا سن، جڑا 1 ہے وہ 1 اپنے ماں باپ، جدہ کوئی نہیں میں جو بیٹھا یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہاں کو چونکہ مذاکرہ نہیں ہو رہا، مباحثہ نہیں ہو رہا، نہیں تو اٹھوا لیتے ہیں بخاری، میں کو گنے لے کر نہیں چلتا، 3-5 بار گولیاں کھا کے بھی میں نے ان پہ ڈیپینڈ نہیں کیا، میں پھر بھی ساتھ لے کے جاتا ہوں، یا قرآن پاک ہوتا ہے یا حدیث مبارک ہوتا ہے، بخاری اٹھوا لیتے ہیں، میں سند بھی پڑھ دیتا ہوں، میں متن بھی پڑھ دیتا ہوں، مولانا اگر اس میں کوئی کسی قسم کا سقم ہے اور میں دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں اور یہ غلط ہے تو پھر کاٹ دو، پھر کر دو، چھپ چھپ کے وار کیوں کر؟ اور اگر بالکل کوئی سقم نہیں ہے، صحیح ترین روایت ہے، یہ حدیث تو صحیح ہوتی ہے، راویوں پہ بحث ہوتی ہے، کبھی نبی کا فرمان تو غلط نہیں ہوتا۔ ایک جگہ پہ حضور تقریباً کافی دیر تک میں بھی لیکچر دینے کے لیے جاتا رہا اور مقابلے میں آتے رہے، میں جتنی حدیثیں پڑھ کے آتا وہ کہتے یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے۔ ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا حضور آپ جتنی بھی روایتیں پڑھ کے جاتے ہیں وہ ضعیف کہہ دیتے ہیں، اب ہمارے پاس تو کوئی کرائٹیریا نہیں، ہم ان کو کس طرح چپ کروائیں؟ میں نے کہا ایک کرائٹیریا ہے، سو پوچھا جی انہوں نے والد صاحب ہیں جی الحمدللہ تو ہیں، کتنی عمر ہوئے گی؟ 80-82 سال۔ میں مولوی صاحب نے پوچھا جی یہ ضعیف ہو گئے، ابا رہ گئے کہ نہیں رہ گئے؟
میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں سکتا. پھر تو ضعیف ہو تو روایت قبول نہیں نہ رہتی. انکار کرتے ہیں تو ابا ضعیف ہو گیا نا, چھڑ دو انکار کر دو. ہونتا سی ابا ہونتا ضعیف ہو گیا. تو میں باتوں میں نہیں جاؤں گا, میں اپنی منزل کی طرف چل رہا ہوں. سوال میرا یہاں پہ ہے, زید ہے, بکر ہے, عمر ہے, ماں و شمار کوئی بھی ہے. ماں پڑھی لکھی ہے, ان پڑھ ہے, وہ جس برادری سے بھی تعلق رکھتی ہے, اگر اس کے 3 بچے بچپن میں دودھ پیتے ہوئے فوت ہو گئے, وہ بچے ان کو بخشوا کے لے جائیں گے. وہ ماں جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی, میں منزل پہ آ گیا ہوں اگر بات سمجھ آ گئی. وہ ماں جس نے کبھی قرآن پڑھا نہیں, وہ قرآن جانتی نہیں ہے, کلمہ بھی اس کو صحیح نہیں آتا ہے, ہاتھ دھو کر وہ روٹی کھانا تو دور کی بات ہے, آٹا بھی نہیں گوندتی, ویسے شروع ہو جاتا. اسے کسی قانون کا پتہ نہیں, بالکل دیہات پہ رہنے والی, اس کے بچے بخشوا لیں گے. جڑی ہر ویلے قرآن پڑھتی رہے, او دے پتراں کشن نہیں بخشوا. اس سیدہ زہرا پاک کی کیا شان ہے. حضرت مولا کائنات تو رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں, اور دوسری رکاب تک پاؤں جاتے جاتے آپ قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں. لیکن گھر کی گواہی آ گئی. اماں فضہ رو رو کے بتایا کرتی تھی کہ میں تو حیران تھی کہ سیدہ زہرا پاک جب چکی چلاتی, ادھر ایک مٹھی دانے ڈال دیتی, اور چکی کو پکڑ کے اس کے دستے کو جب وہ یہاں سے شروع کرتے نا گھمانے کے لیے, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, یہ چکی شروع ہو جاتی. یہ چکر پورا ہوتا تو والناس کے الفاظ سے کیونکہ قانون یہی ہے, الخبیثات للخبیثین الطیبات للطیبین. یہ قرآن پاک کے 18ویں پارے میں جڑے پاک ہوندے انہاں نوں بیویاں بھی پاک, جڑیاں عورتاں پاک ہوندیاں انہاں نوں شوہر بھی پاک ہوندے. تو حضور پاکی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ پیدا ہو کعبہ میں. میری بات ذرا غور سے سنیے, پیدا ہو کعبہ میں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے, پتہ نہیں ہضم ہو یا نہ ہو, کہ 3 دن پھر کعبہ میں رہے. مولانا صاحب کو غصہ آتا ہے کہ جس وقت ماں بچہ جنتی ہے اس وقت اس کے پیٹ سے کچھ آلائشیں نکلتی ہیں, کچھ نجاستیں نکلتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں نکلتی ہیں. میں نے کہا انتخاب ہے مولا علی کے لیے سیدہ زہرا پاک کا, اور سیدہ زہرا پاک جب امام حسن کی ولادت ہوتی ہے, یہاں پہ آن دن کا روایت ہے کہ ادھر امام حسن کی ولادت ہوتی ہے اور ادھر مسجد نبوی میں حضرت بلال اذان دیتے, اور آپ اپنی کنیز کو کیا کہتی ہیں؟ آپ نے کہا حسن کی ولادت کا وقت مکمل ہو گیا ہے, وہ پیدا ہو چکے ہیں, مصلی بچھاؤ, میں نے زور کی نماز. تو کیٹیگری یہ بنی کہ زہرا کسی بھی حالت میں ناپاک نہیں ہوتی, تو شوہر بھی تو اسی قانون کے مطابق, شوہر بھی اسی قانون کے مطابق ملے گا کہ وہ طیبہ ہیں تو یہ بھی طیبون ہیں تو یہ طیبات میں سے. تو اس کیٹیگری کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد, اور یہ بات آج تک میری سمجھ میں قاضی صاحب نہیں آئی. میں یہاں بھی آپ کے توسط سے علماء کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کرنے چلا ہوں کہ فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے پردہ فرماتی ہیں. حضور اپنی چادر دیتے ہیں کفن کی, جنازہ اٹھتا ہے تو حضور ساتھ جاتے ہیں, جنازے کو کاندھا بھی دیتے ہیں. پھر قبر میں اس وقت جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں تھا, قبر میں دفنانے سے بیشتر حضور خود قبر میں اترتے, پہلے بیٹھتے ہیں,
پھر لیٹتے ہیں، پھر یہ ہاتھ ادھر کھولتے ہیں، پھر یہ ہاتھ ادھر کھولتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور اس عمل کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میری ماں کی قبر تھی نا۔ میری ماں کی قبر تھی نا۔ اب ذرا غور کیجئے، میری ماں کی قبر تھی، میں اس لیے لیٹا ہوں۔ حضور نے جو کچھ کہا میں بعد میں سناؤں گا، جو میرے ذہن میں اس در کی غلامی کے لیے خراج تحسین میں دو بول آئے ہیں وہ یہ کہ حضور نے کہا ہوگا، مزاجن یہ بنتا ہے صحابہ کے سامنے کہ میری ماں اس گھارے چاندی پہ انہوں پتہ تے لگے کہ میرا پتر کتنی شادیہ ہے۔